اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ سب کو میں ویلکم کرتا ہوں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج کی جو ویڈیو ہے وہ ہمارا ٹاپک ہے کمپیوٹنگز امپیکٹ آن انڈیویجولس اینڈ سوسائٹی۔ کمپیوٹنگ دراصل ہے کیا؟ کمپیوٹنگ ایک ایسی فیلڈ جس کے اندر آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی بھی ٹاسک آپ نے جو پرفارم کرنا ہو وہ کمپیوٹر کی مدد سے پرفارم کرنا ہو۔ ٹھیک ہے، کوئی بھی ٹاسک اگر جو آپ پرفارم کرتے ہیں ود دی ہیلپ آف کمپیوٹنگ مشین، دیٹ از کالڈ کمپیوٹنگ۔ ٹھیک ہے، تو کہہ رہی کمپیوٹنگ فیلڈ جو ہے، کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی کا کیا اثرات ہیں کسی کی انڈیویجولس کی، عام ایک شخص کی ذاتی لائف پر یا معاشرے کے اندر، اس کا کیا ایک اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے، یہ آج ہمارا ٹاپک ہے۔ تو پڑھتے ہیں جی، آج اس کو شروع کرتے ہیں۔ کمپیوٹنگ سسٹمز ہیو ریولیوشنائزڈ، اسے پڑھتے ہیں ریولیوشنائز کا مطلب ہوتا ہے ایک انقلاب لانا۔ کمپیوٹنگ سسٹم نے ایک انقلاب برپا کر دیا ہے یا انقلاب لے کر آئے ہیں دا وے وی لیو، جس طرح ہم رہتے ہیں، جس طرح ہم کام کرتے ہیں، جس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کرتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں۔ برنگنگ پروفاؤنڈ چینجز ہوتا ہے گہری تبدیلیاں، بہت زیادہ گہری تبدیلی، مطلب بہت ڈیپنلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس نے ہر شعبے کے اندر کمپیوٹنگ سسٹمز کے استعمال کیا جا رہا ہے۔ ہم جس طرح زندگی گزار رہے ہیں، جس طرح ہم کام کرتے ہیں، کوئی بھی کام کر رہے ہیں یا ہم آپس میں کمیونیکیٹ کر، ہر جگہ آپ کہہ سکتے ہیں ہمارے معاشرے کے اندر بہت ساری تبدیلیاں اس کمپیوٹنگ سسٹمز کے آنے سے ہو چکی ہیں۔ دی وائڈر اسپریڈ اڈاپشن کا مطلب ہوتا ہے وسیع پیمانے پر اپنانا۔ وسیع پیمانے پر، وائڈر اسپریڈ ہوتا ہے وسیع پیمانے پہ، لارج ایریے میں، اڈاپشن اپنانا۔ دی وائڈر اسپریڈ اڈاپشن آف ٹیکنالوجیز، جو وسیع پیمانے پہ یہ جو ٹیکنالوجیز لوگوں نے اپنا لی ہیں، لائک دا انٹرنیٹ، جیسا کہ انٹرنیٹ ہو گیا، اسمارٹ فون ہو گئے، اینڈ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ہیز لیڈ ٹو بوتھ پازیٹیو اینڈ نیگیٹو امپیکٹس۔ جس طرح وسیع پیمانے پہ یہ جو ٹیکنالوجی یوز ہو رہی ہیں، ان ساری ٹیکنالوجیز کا جو انٹرنیٹ، اسمارٹ فونز اور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس، جو کہ آج کل ہر موبائل فون کے اندر بلٹ ان اپلیکیشنز آ رہی ہیں، تو یہ بہت ساری جو ہے ہماری پریکٹیکل لائف کے اندر ان کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ تو ان کے نیگیٹو بھی امپیکٹس ہیں، اثرات ہیں، اور پازیٹیو امپیکٹس بھی ہیں کمپیوٹنگ فیلڈ کی، کمپیوٹنگ ٹیکنالوجی کی۔ تو وہ ہم یہاں پہ پہلے پازیٹیو امپیکٹس پڑھتے ہیں۔ اچھا، یہ کویسچن لانگ کویسچن کے لیے بھی امپورٹنٹ بن سکتا ہے، ٹھیک ہے، پازیٹیو اور نیگیٹو امپیکٹس پوچھے جا سکتے ہیں، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، تاکہ کیونکہ یہ ایک دفعہ پہلا سلیبس آیا ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ کہاں سے آئے گا، تو ہمیں لیکن وہ پڑھانے والے کو پتہ ہونا چاہیے کہ جی کون سا ٹاپک امپورٹنٹ ہے۔ تو میرے خیال میں یہ امپورٹنٹ بن سکتا ہے لانگ کویسچن کے طور پہ۔ تو پازیٹیو امپیکٹس کیا ہیں جی کمپیوٹنگ ٹیکنالوجیز جو یوز کرنے کے؟ ون آف دا موسٹ سگنیفیکنٹ مطلب ہوتا ہے امپورٹنٹ، اہم۔ Significant positive impacts of computing is the increased accessibility to information۔ وہ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا ایک اہم اور بہت ضروری جو اس کا فائدہ ہے، پازیٹیو فائدہ، جو اثرات نظر آ رہے ہیں کمپیوٹنگ کے، وہ یہ کہ accessibility to information، کہ معلومات کو اسیس کرنا، تلاش کرنا، ڈھونڈنا بہت آسان ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ ساتھ یہ پروسیس بڑھ گیا ہے۔ انکریز مطلب ایکسپینڈ کر گیا، مختلف جو کیٹیگری کے لوگز ہیں وہ ڈفرینٹ فیلڈز کے اندر مختلف کمپیوٹنگ ٹیکنالوجیز کو یوز کرتے ہوئے اپنی انفارمیشن کو ایزیلی اسیس کر سکتے ہیں۔ دا انٹرنیٹ ہیز میڈ اٹ پاسبل، انٹرنیٹ نے تو سب سے بڑی ایگزامپل ہی انٹرنیٹ ہے، جس نے بہت زیادہ آسانی پیدا کر دی ہیں۔ اس لیے کہا ہے دا انٹرنیٹ ہیز میڈ اٹ پاسبل فار پیپل ٹو اسیس واسٹ اماؤنٹ آف انفارمیشن آن نیئرلی اینی ٹاپک۔ وہ کہہ رہے ہیں انٹرنیٹ کے اوپر آپ لوگوں کے لیے آسانی پیدا کر دی ہے کہ مختلف قسم کی انفارمیشن کسی بھی ٹاپک کے اوپر وہ آسانی سے سرچ کر سکتے ہیں۔ بریکنگ ڈاؤن بیریئرز کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ مختلف رکاوٹیں
مطلب جو رکاوٹ تھی انفارمیشن سرچ کرنے کی، پرابلمس تھیں، جو ڈیجیٹل گیپ تھا وہ ختم ہو گیا. ٹو ایجوکیشن اینڈ نالج، اور تعلیم کے میدان میں وہ بہت سی چیزیں، نالج مطلب علم بھی حاصل کر رہے ہیں اور تعلیم بھی حاصل کر رہے ہیں. تو پازیٹیو امپیکٹ تو یہ ایک ہے بالکل جی. اگر ہم بات کریں گے اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ اگر ان ٹیکنالوجیز کو، انٹرنیٹ کو، کمپیوٹنگ کے اندر یا کمپیوٹرز کا یا اسمارٹ فونز، لیپ ٹاپس، ان کا اگر استعمال کریں گے تو وہ بہت زیادہ امپرومنٹ ان کی ہوگی. ٹھیک ہے جی. مثال کے طور پہ ایک ویب سائٹ آپ کو یہاں پر میں بتا دیتا ہوں جی، کورسیرا. یہاں پہ میں گوگل پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں کورسیرا. ٹھیک ہے جی. یہ ایک ویب سائٹ ہے جی. ٹھیک ہے. اس ویب سائٹ کے اوپر آپ کو ڈفرینٹ کورسز دیے جاتے ہیں. بڑی بڑی کمپنیز ہیں، یہ دیکھ لیں. ٹھیک ہے. گوگل اور یہاں پر ڈفرینٹ IBM. ٹھیک ہے. یہ یونیورسٹیز بھی اٹیچ ہیں. یہاں پہ آپ اگر دیکھیں تو مختلف کورسز ہیں. دیکھیں یہاں پہ بہت سارے 10,000 لرننگ پروگرامز ہیں. آپ نے بزنس فیلڈ سے ریلیٹڈ دیکھنا ہے. کمپیوٹر سائنس کے اوپر کلک کریں گے تو انٹروڈکشن ٹو کمپیوٹر سائنس اینڈ پروگرامنگ والے آگے، مطلب مختلف. اسی طرح پائتھن جو ہے آج کل جس طرح بہت زیادہ امپورٹنٹ آپ کے سلیبس میں بھی ہے. ٹھیک ہے جی. یہ کون سا IBM والے کرا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو یہاں پہ تو ویسے تو کورس خریدے بھی جاتے ہیں، کچھ فری بھی ہوتے ہیں. یہ دیکھیں یہاں پہ تو فری ہے، لیکن فری بھی یہاں پہ 7 دن کے لیے ٹرائل ہے. اس کے بعد آپ کے لیے وہ کورس خریدنا پڑے گا. کچھ فری بھی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. یہاں پہ میں اگر لکھ دیتا ہوں فری، دیکھتے ہیں. میں نے ابھی سرچ نہیں کیا تو کیونکہ میں یہاں پہ کم ہی آتا ہوں. تو آپ یہاں پہ نیچے دیکھیں نا کہ یہاں پہ اگر کوئی کورس سیکھنا ہو تو اس کے لیے اتنی اماؤنٹ دینی پڑتی ہے. ٹھیک ہے. فری اتنا بالکل فری سسٹم نہیں ہوتا. تو یہ ایک ویب سائٹ ہوگی. اسی طرح ایک اور ویب سائٹ ڈھونڈتے ہیں EDX. ٹھیک ہے جی. اس کے اوپر بھی اگر ہم کلک کرتے ہیں تو کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں یہاں پر بھی مختلف جو ہیں، یہ ہارورڈ یونیورسٹی ہوگی، یونیورسٹی آف کیلیفورنیا ہوگی، یونیورسٹی آف کیمبرج، ان کے مختلف جو ہیں یہاں پہ کورسز ہیں. آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو گیا. اسی طرح MBA کے اسینشل جو مارکیٹنگ اور بزنس کی اپلیکیشنز جو ہوتی ہیں MBA. اسی طرح آرٹیفیشل انٹیلیجنس. پھر یہاں پہ مختلف آپ کورسز یہاں پہ سلیکٹ کر سکتے ہیں. اس کے اوپر کلک کریں گے تو مختلف کورسز آپ کے یہاں پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ آپ جس بھی سوشل آپ کی فیلڈ ہے اس میں جانا چاہیں آپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سرٹیفکیٹس بھی آپ کو یہاں پہ پرووائڈ کیے جاتے ہیں. یہ پائتھن کے اندر اگر آپ نے دیکھیں مثال کے طور پہ یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو یہ 6 مہینے کا کورس ہے اور اتنی اماؤنٹ کا دیکھ لیں 516. تو اگر مثال کے طور پہ ہم اس کو کیلکولیٹ کریں، اب مجھے ایگزیکٹ نہیں پتہ ڈالر کتنے کا، 288 پہ ملٹیپلائی کر لیتے ہیں 516. تو یہ دیکھ لیں 1,50,000 کا یہ کورس ہے پائتھن ڈیٹا سائنس. ٹھیک ہے. یہ اتنا زیادہ ہے. مطلب اس کے اندر آپ نے کیا کیا پڑھنا ہے، یہ نیچے ساری ڈیٹیلز لکھی ہوتی ہیں. بہت مطلب چھوٹے کورس نہیں ہوتے، بہت بڑے ہیں، 4 گھنٹے کے اور 5 ہفتے کے اندر آپ کو یہ سارے، مطلب بہت بڑا کورس ہوتا ہے. پھر اینڈ پہ یہ انسٹرکٹرز ہوتے ہیں، ان کے بارے میں ڈیٹیل ہوتی ہے کہ یہ سارے جو ہیں، یہ دیکھیں PhD ہوتے ہیں، ڈیٹا سائنٹسٹ اینڈ ڈیولپر ہیں IBM کے اندر. پھر اسی طرح IBM کے اندر یہ بھی کام کرتے ہیں جو بڑے بڑے ٹاپ کمپنیز ہیں، وہاں پہ ان کے جو لوگ ہیں وہ یہاں پہ آپ کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں. تو بتانے کا مقصد یہاں پہ یہ تھا کہ آن لائن ایجوکیشن پلیٹ، اب یہ جس طرح میں نے ابھی آپ کو ویب سائٹس دکھائی ہیں، ان ویب سائٹس پہ آپ جا کے ڈفرینٹ کورسز کو سیکھ سکتے ہیں اور پھر پریکٹیکل امپلیمنٹیشن کر سکتے ہیں سرٹیفکیٹ حاصل کرنے کے بعد. لیکن جو آپ نے کورس سیکھنا ہے تو وہ آپ آن لائن سیکھ سکیں گے. ٹھیک ہے. اماؤنٹ آپ کو دینی پڑے گی، چارجز کرنے پڑتے ہیں. ایسے لکھا ہوا ہے آن لائن ایجوکیشنل پلیٹ فارم سچ ایز کورسیرا اینڈ EDX allow students from remote areas to take courses from prestigious universities. پریسٹیجیس یونیورسٹیز کا مطلب یہاں پر یہ ہے کہ جو ٹاپ کی یونیورسٹیز ہوتی ہیں، بہت اچھی یونیورسٹیز جو ہوتی ہیں، وہاں سے دنیا کے کہیں بھی کسی بھی کونے سے آپ اگر دور دراز ایریا میں ہیں تو وہ آپ کورسز کو اٹینڈ کر سکتے ہیں، کورسز لے سکتے ہیں. مور اوور کمپیوٹنگ ہیز امپرووڈ کمیونیکیشن. اب یہ تو ساتھ ساتھ یہ ایجوکیشن کے بارے میں تھا. اب اگر ہم کمیونیکیشن کی بات کریں تو وہاں پر بھی بہت زیادہ اس کا ایک اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے. ہم کیونکہ دنیا میں کہیں پہ بھی کسی بھی شخص کے ساتھ آسانی سے کنیکٹ ہو سکتے ہیں اور تیزی سے ان کے ساتھ
کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. جس طرح پلیٹ فارمز لائک فیس بک ہو گیا, ٹویٹر ہو گیا, جسے آج کل ایکس کہتے ہیں, ہیو ناٹ اونلی فیسیلیٹیڈ پرسنل کنیکشن, صرف وہ پرسنل کنیکشنس کے لیے ہی نہیں, صرف ایک دوسرے کے ساتھ جڑنے کے لیے تو نہیں صرف یوز ہوتے, بٹ آلسو انیبلڈ سوشل موومنٹ سچ ایز می ٹو موومنٹ. می ٹو موومنٹ بھی مطلب ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز یا ڈفرینٹ ایونٹس جو ہوتے ہیں ان کے لیے بھی سوشل میڈیا کے اوپر ہم ایک اٹریکشن لے سکتے ہیں, تاکہ دنیا کے اندر مختلف جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو موومنٹس چلتی ہیں ان کو ہائی لائٹ کیا جا سکے اور لوگوں کے سامنے رکھا جا سکے. ان پاکستان سوشل میڈیا پلیڈ اے کروشل رول, پاکستان کے اندر بھی بڑا ایک اہم کردار ادا کیا جا رہا ہے. جس طرح وہ یہاں پہ بھی لکھا ہے جی, ایک اویئرنیس کے لیے 2014 کے اندر 2014 کے اندر پشاور کے اندر اسکول اٹیک ہوا تھا, جس کے اندر مطلب ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جو ہے ہم سوشل میڈیا کے اوپر اس دن ہم ڈفرینٹ امیجز شیئر کرتے ہیں, پھر ان کے والدین کو ملتے ہیں یا والدین کی انٹرویو لیتے ہیں ٹی وی کے اوپر. یہ سب چیزیں کیا ہیں, حالانکہ ویسے تو ان کو بار بار یہ یاد دلانا بھی عجیب لگتا ہے میری نظر میں, لیکن عجیب اس لحاظ سے کہ ان کو پھر اپنے بچے زیادہ یاد آئیں گے. وہ ویسے تو ان کے ذہن سے وہ نہیں گئے ہوں گے, لیکن پھر بھی تو یہ سوشل اویئرنیس کے لیے بھی, جس طرح میں نے ابھی بتایا کہ یہ جو 2014 کے اندر اٹیک ہوا تھا پشاور اسکول اٹیک جو ہے, اس کی اظہار یکجہتی کے لیے یہ سوشل اویئرنیس جو کی جاتی ہے انٹرنیٹ کے اوپر کی جاتی ہے. تو ایک تو اس کا یہ پازیٹیو امپیکٹ یہ بھی ہے, ٹھیک ہے, کسی موومنٹ کو چلانے کے لیے. کمپیوٹنگ ہیز آلسو ڈریون اکانومک گروتھ بائی کریٹنگ نیو انڈسٹریز. اکانومی کے لحاظ سے اگر بات کریں تو کمپیوٹنگ فیلڈ کے اندر نئی انڈسٹریز, مطلب نئی جب ٹیکنالوجی آئیں گی تو نئی انڈسٹریز اوپن ہوں گی اور جاب اپرچونیٹیز بڑھیں گی. دا رائز آف ای کامرس پلیٹ فارم, جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ای کامرس جو ہے یہ سب سے اہم اور امپورٹنٹ آج کل کے دور میں یہ ایک فیلڈ مانی جا رہی ہے, اور بہت سے لوگ گھر بیٹھے آن لائن پیسے کما رہے ہیں. تو یہ کس طرح ممکن ہے, یہ انٹرنیٹ کی بدولت ہے اور ڈفرینٹ کمپیوٹنگ ٹیک مشینری کی یوز کرتے ہوئے. دا رائز آف ای کامرس پلیٹ فارم لائک دراز ہیز ٹرانسفارم ٹریڈیشنل بزنس ماڈلز. انہوں نے اپنے کاروبار کو بڑھا دیا ہے, کاروبار کے اسٹرکچر کو چینج کر لیا ہے. allowing small businesses in Pakistan to reach customers nationwide and even internationally. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کمپیوٹرنگ فیلڈ کے اندر انٹرنیٹ کے استعمال کرنے سے یا کمپیوٹنگ فیلڈ کے آنے سے یہ جو چھوٹے سے چھوٹے کاروباری لوگ ہیں پاکستان کے اندر, وہ بھی اپنے کسٹمرز کو ایک گلوبلی لیول پہ, دنیا کے نیشنل لیول پہ بھی وہ ان کے ساتھ لنک کر سکتے ہیں, اور نیشنل لیول پہ بھی اپنے ملک کے لحاظ سے بھی وہ ڈفرینٹ لوگوں کے ساتھ آسانی سے جڑ سکتے ہیں. تو یہ اس کے پازیٹیو امپیکٹ سے کس کے جی کمپیوٹنگ فیلڈ کے. اب یہاں پر اس کے نیگیٹو امپیکٹس بھی پڑھ لیتے ہیں. However, the impact of computing is not without its drawback. وہ کہہ رہے ہیں کہ صرف فائدے نہیں ہیں, اس کے کچھ ڈرا بیکس بھی ہیں. ڈرا بیکس مطلب ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. One of the major concern is the digital divide. آپ کو خود ہی پتہ ہے سب سے بڑا تو خود ہی ڈیجیٹل ڈیوائڈ جو ہے یہ سب سے بڑا ہی نقصان ہے. کیسے؟ Where a significant portion of the population lacks access to modern computing technologies. جہاں مطلب اس کا کہنے کا یہ ہے کہ جس طرح کچھ آبادی کے لوگ جو ہیں ان کے پاس انٹرنیٹ کی یا نئی ٹیکنالوجیز کی, ماڈرن ٹیکنالوجیز جو ہیں ان کو اسیس کرنے کی ایک تو نالج نہیں ہوتی یا وہاں پر وہ فیسلٹیز اویلیبل نہیں ہوتی. ان پاکستان دا اربن رورل ڈیوائڈ از ایویڈنٹ. وہ کہہ رہے کہ پاکستان کے اندر واضح طور پر ایویڈنٹ ہوتا ہے, واضح طور پر شہری اور دیہاتی زندگی کے اندر بالکل بہت ساری تقسیم ہو چکی ہے. ود رورل ایریاز ہیونگ لمیٹڈ ایسیس, اور گاؤں کے لحاظ سے اگر ہم بات کریں تو وہاں پر بہت محدود انٹرنیٹ کی فیسلٹیز ہوتی ہیں, کچھ جگہ پر تو ہوتی ہی نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی کمپیوٹنگ ڈیوائسز کو چلانا جانتا ہے. لیڈنگ ٹو ان ایکول اپرچونیٹیز. تو پھر وہ تعلیمی لحاظ سے بھی اور جاب کے لحاظ سے بھی وہ پیچھے رہ جاتے ہیں, نہ ان کو وہ جاب ملتی ہے نہ وہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں. Another negative impact is the spread of misinformation. یہ سب سے بڑا آج کل کے دور کے اندر سب سے اہم جو کہہ سکتے ہیں کہ ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ یہی ہے کہ مس انفارمیشن, فیک نیوز جو ہیں وہ پرووائڈ کی جا رہی ہیں, جو کہ سوشل میڈیا کے اوپر بہت زیادہ لڑائی جھگڑا اور مطلب ایک نیگیٹو سائڈ پہ لے کے چلے جاتے ہیں, اور بہت سارے نقصانات کا سامنا پھر اٹھانا پڑ سکتا ہے. تو اس طرح کی جو انفارمیشن ہے اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو اس کے نیگیٹو امپیکٹس بھی
کمپیوٹنگ فیلڈ کے ہیں۔ مثال یہاں پہ دی ہے انہوں نے، ڈیورنگ دا کووڈ-19 پینڈیمک ہوتا ہے عالمی وبا، عالمی وبا مطلب انٹرنیشنل لیول پر جس کو بیماری آئی تھی اس کو پینڈیمک کہتے ہیں۔ تو جب 2019 کے اندر کووڈ آیا تھا تو ایک مس انفارمیشن پھیلائی جا رہی تھی وائرس کے بارے میں، اور ساتھ ساتھ اس ویکسین کے بارے میں کہ جو مطلب سوشل میڈیا کے اوپر اپلوڈ کر دی جاتی تھی، کہ بتا دیا جاتا تھا کہ جی یہ ویکسین بن گئی ہے، حالانکہ اس میں پانی بھر کے لوگ لگاتے تھے، کوئی ویکسین نہیں ہوتی تھی۔ بہت سے لوگوں نے دھوکہ دیا ہے اس فیک نیوز کی بنیاد پر بہت سے لوگوں کو۔ تو اس طرح وہ ساری زندگی تو نہیں پیسہ رکھ سکتے نا، ایک دن انہوں نے مطلب اپنے مرنا ہے، انہوں نے اپنے گاڈ کے پاس جانا ہے، اللہ تعالیٰ کے پاس جانا ہے، تو وہاں جواب دینا پڑے گا۔ تو یہاں پر وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ویکسین اور یہ اسی طرح کی وائرسز کی معلومات پھیلائی گئیں 2019 کے اندر سوشل میڈیا کے اوپر، تو لوگوں کے درمیان ایک کنفیوژن پیدا ہو گئی، ڈر خوف پیدا ہو گیا۔ دس ہائی لائٹس دا نیڈ فار ڈیجیٹل لٹریسی، تو یہ ایک نشاندہی کرتا ہے کہ لوگوں کو ڈیجیٹل لٹریسی سے مراد کہ ڈیجیٹل ٹیکنالوجیز کو یوز کرنے کا نالج ہونا چاہیے، اور پازیٹیو سینس میں یوز کریں، سو پیپل کین کریٹیکلی ایویلویٹ دین، تاکہ لوگ آسانی سے وہ معلومات کو جانچ سکیں، اس کی جانچ پڑتال کر سکیں، دے آر انکاؤنٹر آن لائن، جو کہ وہ آن لائن سرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ پرائیویسی کنسرنز آر آلسو سگنیفیکنٹ ایشو، آپ کی ذاتی جو ڈیٹا ہوتا ہے یہ بھی ایک اہم بنیادی وجہ ہے، ایک بنیادی پرابلم بن سکتی ہے۔ ایز انکریزڈ یوز آف کمپیوٹنگ سسٹمز ہیز لیڈ ٹو دا کلیکشن، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کمپیوٹنگ فیلڈ بڑھتی جا رہی ہے تو اس کے بہت سارے اس کے کمپیوٹنگ سسٹمز کے نقصانات بھی ہیں، اور سٹوریج کے لحاظ سے بات کریں تو اس میں آپ کے پاس پرسنل سٹوریج ہونی چاہیے، ڈیٹا آپ کا زیادہ جو ہے وہ یوز کیا جائے گا، تو آپ کے پاس یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ اپنی ذاتی جو چیزیں ہیں اس کے بھی بہت زیادہ اس کا اثر اس کے اوپر پڑتا ہے۔ یہاں پہ لکھا ہوا بھی ہے ایز انکریز یوز آف کمپیوٹنگ سسٹم، زیادہ کمپیوٹنگ سسٹم کو استعمال کرنے سے ہیز لیڈ ٹو دا کلیکشن اینڈ اسٹوریج آف واسٹ اماؤنٹ آف پرسنل ڈیٹا، آپ کا ذاتی ڈیٹا بھی کسی ٹائم پہ ایکسیس کیا جا سکتا ہے، کیونکہ وہ آپ کے ساتھ اوپنلی ہر وقت بار بار چینج ہو رہا ہوتا ہے ڈیٹا ڈفرینٹ ڈیوائسز لگا کے۔ وداؤٹ پراپر ریگولیشنز، اگر آپ رولز اینڈ ریگولیشنز کی بات نہ کریں، مطلب اگر وہ قانون نہ ہوں تو دس ڈیٹا کین بی مس یوزڈ، کوئی اس کو غلط یوز بھی کر سکتا ہے، لیڈنگ ٹو بریچز آف پرائیویسی، جو کہ پرائیویسی اینڈ سیکیورٹی مطلب جو سیکیورٹی کے کچھ رولز ہیں ان کو توڑا جا سکتا ہے۔ ان پاکستان انسیڈنٹ لائک لیکیج آف سٹیزنز ڈیٹا، یہاں پر کہہ رہے ہیں پاکستان کے اندر ایک دفعہ شہریوں کا ڈیٹا چوری ہوا تھا نادرا کے اندر، انڈرسکور دا امپورٹنس آف روبسٹ ڈیٹا پروٹیکشن، جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ یہ جو ڈیٹا ہے، جو میں آپ کا ڈیٹا اپنے لوگوں کا ڈیٹا آپ کے پاس محفوظ ہے نادرا کے اندر، تو اس کی مضبوط ڈیٹا کی تحفظ ہونی چاہیے۔ روبسٹ ڈیٹا پروٹیکشن میں یہ مطلب کہ ان کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ڈیٹا کی سیکیورٹی پرووائڈ کریں، اسٹرانگ ڈیٹا پروٹیکشن پرووائڈ کریں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پر آپ کا یہ ٹاپک ختم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ ڈو یو نو والا جو ہے یہ ہم کل سے پڑھیں گے، ہم نیکسٹ ٹاپک سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ آج یہ ویڈیو بھی بہت زیادہ لینتھی ہو گئی ہے، 18 منٹ کی ہو گئی ہے، تو یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک لازمی کیا کریں۔ آپ کے ویوز بہت کم ہو گئے ہیں، میرے خیال میں آپ لوگ صرف سبسکرائب کر کے بھاگ چکے ہیں، یا تو آپ کو ویڈیو نہیں مل رہی۔ ویڈیو اس کیوں نہیں ملتی؟ کیونکہ آپ بٹن کلک نہیں کرتے آل نوٹیفیکیشنز کا، تو یہ جلدی سے کائنڈلی کلک کر لیں تاکہ آپ کے لیے بھی آسانی ہو جائے، آپ کو ویڈیوز کا پتہ ہو تو تب آپ ویڈیوز دیکھ سکیں۔ تو انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔